اچھا، تو اس سے ہم بات کر رہے تھے کہ زیرو انویسٹمنٹ سے اپنا بوتیک آپ کیسے اسٹارٹ کر سکتی ہیں۔ بس آپ کو سلائی کڑھائی اور ڈیزائننگ اور کپڑوں کی سمجھ بوجھ ہونا ضروری ہے، تو آپ بغیر ایک پیسہ لگائے ہوئے بھی، بغیر ایک پیسہ خرچ کیے بھی اپنا بوتیک کا کاروبار شروع کر سکتی ہیں۔ اصل سرمایہ جو ہے دکان نہیں ہوتی، آپ کی مہارت، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کا ہنر، آپ کا اعتماد اور مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ چیز نہیں بکتی ہے، آپ کا سوچ، آپ کا خیال اور آپ کا آئیڈیا بکتا ہے۔ دیکھیں، صرف بوتیک اسٹارٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ پہلے یا تو اپنے ہی 2-4 سوٹ بنا لیں، اسی کی آپ پک لے کے جو ہے واٹس ایپ وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں، لیکن تاکہ اگر کوئی نہ خریدے تو آپ اپنے استعمال میں لے آئیں، اپنے لیے جو سوٹ بنائیں وہ، اور کچھ انسٹچ سوٹ بھی خرید کے رکھ لیں، اور کسی ایسی درزن کا، یعنی گھر میں جو بیچاری سلائیاں کرتی ہیں ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو ٹیلر سے کم ریٹ میں سلائی کر دے گا، اور اگر آپ کو خود سلائی آتی ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ کچھ انسٹچ سوٹ لے لیں، یا کسی ہول سیلر یا کپڑوں کے جو ہے نا کسی جو ہول سیلر ہیں ان سے رابطہ کریں، کسی شاپ کیپر سے رابطہ کر کے ان سے ان کے کپڑوں کی تصاویر لے لیں، اپنی فیس بک آئی ڈی پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر لگائیں، اور جتنے ریٹس ہول سیلر نے بتائیں اس میں اپنا پروفٹ یا کمیشن ایڈ کر لیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ۔ واٹس ایپ کو اپنا بزنس ایجنٹ بنائیں، واٹس ایپ سے ہوم بزنس اسٹارٹ کریں، اپنی ایک نیش سلیکٹ کریں کہ آپ کو کس قسم کے کپڑوں کی سلائی میں مہارت حاصل ہے۔ ایج گروپ میٹر کرتا ہے، جیسے خواتین کے سوٹ کی سلائی، بچوں کے کپڑے، آلٹریشن، پارٹی ویئرز، کیجول ڈریسز، برائڈل ڈریسز، فینسی آستین اور گلے، ریڈی ٹو ویئر ڈریسز، عبایا، انسٹچ سوٹ، اس میں سے کوئی خاص نیڈ سلیکٹ کریں تاکہ لوگ آپ کو اسی سے پہچانیں۔ شروع میں دکان خریدنے یا کرایہ پر لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے ہی گھر کو اپنے منی بوتیک بنا لیں۔ اس کے لیے سلائی مشین، صاف ستھرا کمرہ یا کمرے کا کوئی کارنر، سوئنگ اینڈ مشین ٹولز، اچھا لائٹ سیٹ اپ، کپڑوں کی پریزنٹیشن کے لیے ہینگرز، اسٹینڈ، مینیکیون، فیس لیس ڈمی، ہاف ڈمی، وداؤٹ فیس لیں۔ ایک غلطی جو اکثر سسٹر کر جاتی ہیں وہ یہ کہ کسی نے آپ کو آرڈر دیا اور آپ نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا، بعد میں کلائنٹ نے یا کسٹمر نے آرڈر کینسل کر دیا۔ سلائی کے لیے یا آپ کے بوتیک سے ریڈی میڈ کپڑے خریدنے کے لیے انہوں نے اپنا آرڈر کینسل کر دیا۔ اگر آپ کا اپنا ریڈی میڈ اسٹاک ہے آپ کے پاس یا انسٹچ اسٹاک ہے تو پھر صرف ذہنی کوفت ہوگی، مگر اگر آپ کے پاس ہول سیلر کا اسٹاک ہے تو آپ کو ہول سیلر کے پاس جا کے جو ہے کرایہ خرچ کرنا پڑے گا، اور ایگریمنٹ خراب ہونے کا مسئلہ ہوگا۔ اگر خود سے بازار جا کر کپڑا لے کر خریدنا ہوگا، سلائی کرنی ہوگی، تو پھر آپ کا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے کسٹمر سے ہمیشہ ایڈوانس لیں، اس طرح پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا، رسک بھی کم ہوگا اور منافع بھی بہترین ہوگا۔ جلد بازی سے کام نہ، آپ نے ٹی سی ایس والوں سے رابطہ کر لیا اور پھر سامان واپس آ گیا تو اس میں بھی نقصان صرف آپ کا ہوگا۔ ایڈوانس پیمنٹ بعض لوگ 30% لیتے ہیں، بعض لوگ 50%، مگر میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ فل پیمنٹ لیں۔ یہ آپ کے کام کو اور آپ کے پیسوں، آپ کی محنت کو محفوظ بھی بناتا ہے اور سنجیدہ کسٹمر بھی لاتا ہے۔ واٹس ایپ کو اپنی پہلی دکان بنائیں اور واٹس ایپ بزنس ڈاؤن لوڈ کریں۔ واٹس ایپ بزنس پر اسٹیٹس لگائیں، فیس بک پیج پر خواتین کے لوکل گروپس پر اپنی پوسٹ روزانہ شیئر کریں۔ کئی فیس بک پیجز ایسے ہیں جو کہ آپ کے سیکنڈ ہینڈ یا یوز کلوتھ کو سیل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پیکیجز دیں، ڈسکاؤنٹ نہ دیں، اسپیشل آفر دیں۔ آپ کے پہلے کسٹمر رشتہ دار، پڑوسی، دوست، اسکولز، محلے کی خواتین ہوتے ہیں۔ بزنس اکثر گھر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ انٹروڈکٹری آفرز دیں، جو بھی آپ کا بوتیک کا پیج یا گروپ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر یا فیس بک گروپ پر یا کسی بھی آئی ڈی میں شیئر کرے گا، اس کو فری سمپل آلٹریشن دی جائے، اور اپنے دوست کو ریفر کرے گی تو اس کو بھی فری سمپل آلٹریشن دی جائے یا خاص رعایت دی جائے۔ برائڈل بکنگ ڈسکاؤنٹ یا پارٹی ویئرز ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، یا اگر آپ بیوٹیشن ہیں تو فری پارٹی میک اپ کی آفر دیں۔ یہ نئے کسٹمرز لانے میں بہت مدد کرے گا۔ لوگوں کے لیے ٹائم پر کام کا مکمل ہونا بہت معنی رکھتا ہے۔ کسٹمر آپ کا مستقل کسٹمر جب بنتا ہے جب آپ اس کو وقت پر ڈیلیوری کرتی ہیں۔ آپ کے بزنس یا بوتیک میں کوالٹی کنٹرول، کوالٹی ایشورنس، فیبرک انسپیکشن، گارمنٹ انسپیکشن، فنیشنگ چیکنگ کا خیال رکھا جاتا ہو۔ دوسرے الفاظ میں سلائی صاف ہے یا نہیں ہے، یا کپڑے میں کوئی نقص ہے یا نہیں ہے، کپڑے کا رنگ صحیح ہے، فٹنگ مناسب ہے اور سائز کے مطابق ہے، دھاگے باہر تو نہیں نکل رہے ہیں، بٹنز، زپ، لیسز وغیرہ درست ہیں یا نہیں۔ یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو خود کوالٹی چیکر اور گارمنٹ کوالٹی انسپیکٹر بننا پڑتا ہے۔ آپ کا کسٹمر سے رویہ اچھا ہو، یہ سب چیزیں کسٹمر کا ٹرسٹ بلڈ کرتی ہیں۔ ایک نوٹ بک بنا لیں جس میں ایک ریکارڈ سسٹم بنائیں، مثلاً
कस्टमर नेम, मेजरमेंट, डिज़ाइन डिटेल्स, एडवांस पेमेंट, डिलीवरी डेट लिखें। ये प्रोफेशनल काम करने का दूसरा तरीका है। पहली अर्निंग से आप अपने बुटीक की दीगर ज़रूरतें पूरी करें, जैसे बेहतर सिलाई मशीन ले लें, कांच पिको ओवरलॉक मशीन ले लें, खूबसूरत पैकेजिंग के लिए सामान और एक्सेसरीज़ ले लें, अपना लोगो डिज़ाइन करा लें। आजकल तो एआई की मदद से लोगो जनरेट कराना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि अपने सिले हुए या बगैर सिले हुए सूट को एआई के ज़रिए मॉडल को पहनाकर भी आप इमेजेस शेयर कर सकती हैं। विजिटिंग कार्ड बना लें, अपना सेटअप बेहतर करें, इसी को स्मार्ट ग्रोथ कहते हैं। स्किल, ट्रस्ट, विजिबिलिटी और कंसिस्टेंसी कामयाबी का असल फार्मूला है। सिर्फ अच्छा काम करना या काम आना ही काफ़ी नहीं है, लोगों में उसको इंट्रोड्यूस कराना कामयाबी का पहला जीना है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब ज़ीरो ख्वाब नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से शुरुआत करना है।